اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ کی نماز کی، اور ادب سے کھڑے ہو جاؤ، پھر اگر تم کو ڈر ہو کسی کا تو کھڑے کھڑے پڑھ لو یا سوار ہو کر، پھر جس وقت تم امن میں ہو جاؤ تو یاد کرو اللہ کو جس طرح تم کو سکھایا اور جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں۔ اس آیت میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں پیچھے اپنی بیویاں، یہاں دیکھا جائے ایک نہیں چند بیویوں کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ بیویاں، تو ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے وصیۃً لأزواجہن متاعًا الی الحول غیر الاخراج، وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے واسطے خرچ دینا 1 برس تک بغیر نکالے گھر سے۔ اس آیت میں پروردگار عالم بتا رہے ہیں تو ان کے لیے وصیت لازماً کریں 1 سال تک کے لیے نان نفقے کی، اور یہ کہ بغیر کسی وجہ کے ان کو گھروں سے نہیں نکالا جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی کا بیٹا ہے اور باقی کی کوئی اولاد نہیں، تو اب مرد کا انتقال ہو گیا تو بعد میں وہ بیٹا، ظاہر ہے وہ اس کی ماں ہے تو اس سے تو وہ خدمت بھی کرے گا، اسے رکھے گا بھی، لیکن 3 جو بیویاں ہیں باقی ان کو کہے کہ اب بھائی آپ کے شوہر کا تو انتقال ہو گیا، لہٰذا اب آپ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ 1 سال تک کے لیے ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے اور نان نفقہ بھی ان کا ادا کیا جائے، اور یہ بھی وراثت کا قانون آنے سے پہلے کی بات ہے، یعنی کہ اس وقت جب یہ آیت کا نزول ہوا تھا تو اس وقت وراثت کے قانون کا مکمل نزول نہیں ہوا تھا، تو اس لیے یہ بات طے پا ہوئی تھی کہ بعد میں پھر باقاعدہ جب قانون آ گیا، وراثت کا نازل ہو گیا تھا، جو کہ آگے صورتوں میں آئے گا، تو جب قانون میں وراثت آ گیا تو پھر اس وصیت کی ضرورت نہیں تھی، اور نان نفقہ صرف عدت کی مدت تک محدود ہو گیا۔ جب حق آ گیا کہ شوہر مر گیا تو بیوی کا حق ہے اس کی وراثت میں، اگر بیوی مر گئی تو شوہر کا حق ہے اس کی وراثت میں۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ الْحَكِيمٌ، پھر اگر وہ خود ہی نکل جانا چاہیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ وہ یہ جانا چاہتی ہیں، اور وہ عورتیں اپنے حق میں قاعدے کی بات بھی کر سکتی ہیں، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ عورتیں جانا چاہتی ہیں تو وہ جا سکتی ہیں، عدت کر لیں، جیسے کہ عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دوران، اس دوران کے اندر تو وہ بیٹھیں گی گھر میں، لیکن عدت کرنے کے بعد اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو بے شک وہ چلے جائیں، اس کا الزام تم پر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہیں۔ اگر شادی کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، آپ اسے 1 سال تک کے لیے نہیں روک سکتے، لیکن جو بھی کرو بھلے طریقے سے کرو، معروف طریقے سے کرو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے نفع دینا ہے قاعدے کے موافق، یہ مقرر ہوا ہے پرہیزگاروں پر۔ اس آیت میں پروردگار بتا رہے ہیں اسی طریقے سے طلاق دی ہوئی عورتیں ہیں، جتنی بھی قسم کی طلاق دی ہوئی عورتیں ہیں، تو ان عورتوں کے لیے بھی یہی حقوق ہے، جب انہیں چھوڑا جائے، جب وہ عدت کریں تو دنیاوی ساز و سامان اور نفع دینے والی چیزیں ان کو ادا کی جائیں اور بھلے طریقے سے دی جائیں، لیکن عورت عدت کی مدت تک حق رکھتی ہے ان کو حاصل کرنے کا، اس کے بعد وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، جو راہ اختیار کرے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور
اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت میں بھی رب العزت بتا رہے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی تمام تر نشانیاں اپنی آیات کے ساتھ واضح طریقے سے بیان فرما رہے ہیں، روشن روشن دلائل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں تاکہ تم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اسے سمجھو، ان کی حکمت کو جانو، اس کے علم کو جانو، کیونکہ ہر بات حکمت کے اندر ہوتی ہے، وہ حکمت رکھتی ہے جو رب العزت فرما رہے ہیں تو وہ حکمت سے خالی ہو نہیں سکتی۔ تو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کو سمجھو، اس کو جانو اور اس پر عمل پیرا ہو تاکہ تم رب کی رضا تمہیں حاصل ہو، تم پرہیزگار بنو اور دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان بنو۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ ہم سورہ بقرہ کو بالکل ترتیب سے لیتے ہوئے چلے ہیں، ایک ایک آیت کا نمبر وائز ترجمہ تفسیر بیان کیا ہے، اس لیے تاکہ قرآن کریم اچھے سے سمجھ سکیں اور رب العزت ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا احکام دے رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں بات آئے، کیونکہ یہ ہماری اپنی زندگی کے لیے ہے۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔